بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، یہ ویڈیو نہایت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور سمجھنا ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کے لیے آج کے دور میں نہایت ضروری ہے۔ اللہ پاک کے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ خراسان یعنی افغانستان کے علاقے سے کالے جھنڈوں کے ساتھ فوجیں نکلے گی جس کا رستہ کوئی نہیں روک سکے گا اور وہ ہند پر چڑھائی کرے گا اور یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ جی ہاں دوستو، افغانستان کی سرزمین جس کو زمانے قدیم میں خراسان کہا جاتا تھا، یہ فوجیں خراسان سے نکلے گی۔ دوستو، اب جو میں کہنے والا ہوں اس ویڈیو میں، جس کا مقصد تھا ویڈیو کو بنانے کا، وہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ دنیا کے 1000 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 49 ممالک کے افواج اپنے انتہائی تباہ کن جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک چھوٹا سا گروہ یعنی افغانستان مجاہدین کو ایک لمحے میں ختم کریں گے اور یہودی ایجنڈے کو آگے بڑھنے میں افغانستان کی طرف سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ ان کو آلریڈی پتا ہے کہ خراسان سے جو لشکر نکلیں گے اس حساب سے انہوں نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی تھی۔ اس مقصد کے لیے دنیا کے 49 ممالک کے افواج اس سرزمین پر اپنے جدید اسلحے کے ساتھ اتارے گئے، لیکن دوستوں ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد تو اللہ پاک کرتا ہے۔ کیا ان کو غزوہ بدر نہیں یاد جس میں 1000 کفار کے مقابلے میں صرف 313 صحابہ کھڑے تھے؟ کیا یہ نہیں یاد کہ کس طرح 313 نے 1000 کفار کو بری طرح شکست دی تھی؟ کیا ان کو روم، قسطنطینیہ، دیبل اور سمنات کی فتوحات کا نہیں تھا پتا؟ مجاہدین کے ساتھ اللہ پاک کی نصرت ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو تو پھر پوری دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج یہی حال امریکہ کا افغانستان میں ہے۔ آج امریکہ کی یہ حالت ہے کہ پاکستان سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کے پیروں میں اپنا سر رکھ کے بھیک مانگ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے نکلنے کا راستہ دو۔ امریکہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں افغانستان سے باعزت راستہ نہیں دے سکتا۔ دوستو، ابھی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق جو خبر آئی ہے رہائی کے معاملے میں، یہ امریکہ کے اس بھیک کا ایک حصہ ہے۔ یہ کسی طرح بھی پاکستان سے بھیک مانگ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کرے گا۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ یہود قوم جو ہے یہ دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ بہت ذہین قوم بھی ہے۔ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی رکھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ ان کو کراچی سے اغوا کر کے افغانستان منتقل کیا، اور اب جا کے جب ان کو پاکستان سے بھیک کی ضرورت پڑی تو وہاں پہ یہ اب لوگ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یوز کریں گے، تو یہ ان کی پلاننگ ہے۔ دوستو، افغانستان جنگ پاکستان کے حصے میں صرف اور صرف مشرف کی وجہ سے آئی ہے۔ 17 سال پہلے مشرف نے جب پاکستان بھر کو اس خوف میں مبتلا کیا تھا کہ امریکہ 9/11 کے بعد ایک زخمی شیر بن چکا ہے اور خوفناک سانڈ بن چکا ہے، اگر ہم پاکستان میں ہوائی اڈے نہیں دیں گے تو یہ سانڈ پہلے ہمیں روندے گا، روند کے چلا جائے گا، نیست و نابود کرے گا، اور بعد میں افغانستان کو۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کہ مشرف نے امریکہ کو پاکستان کی زمین کو یوز کرنے کا موقع دیا۔ جارج بش جو یہودی زائونسٹ اور دجال کے پیروکار اول ہے نے طاقت کے نشے میں آ کر جس دن افغانستان پر حملہ کیا، اسی دن امریکہ کی ذلت کا ایک نیا چیپٹر اوپن ہو گیا تھا، جو کہ آج پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ پوری دنیا کو پتا ہے امریکہ پاکستان سے بھیک مانگ رہا ہے۔ دوستو، افغانستان اور پاکستان کی زمین کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ان ملکوں کو ملیامٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے جس کا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ذکر کیا ہے آلریڈی۔ دوستو، جس طرح پوری دنیا جانتی ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کو نہایت ذلت امیز اور بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب امریکہ نکلنے کے پاکستان سے بھیک مانگ رہا ہے، جبکہ انڈیا اور افغان حکومت نہیں چاہتی کہ امریکہ افغانستان سے نکلے۔ امریکہ نے افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کے سامنے مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے کہ 9/11 جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ امریکہ کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ ہے، اور افغانستان میں مجاہدین کے ہاتھوں شکست فاش ہو چکے ہیں، تو یہ پوری دنیا کو امریکہ کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے رشیا کے شہر ماسکو میں امریکہ، قطر اور دیگر ممالک افغان طالبان سے امن کی بھیک مانگ رہے تھے۔ دوستو، یہود اور امریکہ، جارج بش نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو اس نے یہ سوچ کے حملہ کیا تھا کہ یہ ایک چھوٹا
سا گروہ ہے، اس کو ہم منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں. ڈرون، میزائل، فضائی بمبار، فضا میں موجود سیٹلائٹ سے رہنمائی حاصل کر کے موت مسلط کرنے والے ہتھیار ہیں ہمارے پاس. تو اس چھوٹے سے گروہ کا ہمارے سامنے کیا مقابلہ؟ یہ وہ سمجھتے کہ یہ زمین رینگنے والے حشرات ہے جسے زمین پر اترے بغیر ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن دوستو، اللہ پاک نے 21ویں صدی میں ہی یہ سارے دعوے جھوٹے کر دکھائے، ساری کہانیاں باطل کر دی. ٹیکنالوجی، قوت اور اختیار کے سارے بت افغانستان کی سرزمین پر ان لوگوں کے ہاتھوں پاش پاش کر دیے جنہیں یقین تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی دوستو، جیسے میں نے کہا کہ چند دن پہلے ماسکو میں جو دنیا کی بڑی طاقت طالبان کے ان فرزانوں کے سامنے دم بخود امن کی بھیک مانگ رہی تھی، کہا جاتا ہے کہ یہ عالمی ایجنڈا ہے. نہیں دوستو، یہ زمین پر ذلت امیز شکست کا نتیجہ ہے. عمومی طور پر گوریلا جنگ میں ایک آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہتا ہے، چھاپا مار کارروائیاں جاری رہتی ہے، لیکن باغیوں کے علاقوں پر مسلسل کنٹرول مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے اس طرح سامنے آنے کی صورت میں کچلے جانے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن افغانستان وہ ملک ہے جہاں آج 17 سال جنگ کے بعد یہ معاملہ ہی الٹ ہو گیا. جن کے پاس تمام تر ٹیکنالوجی اور ریاسی طاقت ہے، وہ 70% افغانستان سے بھاگ گئے، کیونکہ دنیا کے 1000 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور ایک نہتے ملک طالبان دوسری طرف. 49 ممالک کی افواج مل کر حملہ آور ہو. تمام پڑوسی پاکستان، ایران، تاجکستان اور چین مخالف کو رستے اور پناہ دے. ایسے میں ٹیکنالوجی اور دنیائی قوت سے محروم طالبان پورے نام و نہاد مہذب دنیا کو شکست دے دے. کیا اب بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ماضی کی مثالیں دیں؟ ہم کہیں دیکھو ہم قسطنطینیہ، سومنات اور سلاسل میں عالمی طاقتوں کو شکست دینے والوں کی نسل ہے. اب ماضی کے تانے سننے کے دن گزر گئے. ہم 21ویں صدی کے ٹیکنالوجی، قوت، طاقت اور پوری دنیا کے اتحاد کو شکست دینے والے طالبان والی امت کے امین ہیں. ہم نے تاریخ کی کرتاس پر یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اگر آپ اس پر بھروسہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت بغیر اللہ کی مدد کے، اور مدد اور طاقت انہی کو میسر آتی ہے جو سب خداؤں سے منہ موڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں.